دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے ہمارے کھانے کے دوران ہم احتیاط کیسے کریں۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے اور ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ آج کے دور کے اندر خاص طور پر کھانے کے دوران جتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے اس کی وجہ سے جتنی بیماریاں آج جنم لے رہی ہیں وہ صرف کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد بے احتیاطی ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسے ہیلتھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جس کے لیے پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس یا حکماء کے پاس پھر مارے پھرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر تھوڑی سی توجہ دیں، اس کی احتیاط کریں تو انشاءاللہ العزیز کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ ہم بیسیوں بیماریوں سے اور ایسی بیماریوں سے جن کی وجہ سے کہ آج ماشاءاللہ بڑے بڑے فارما اور بڑے بڑے میڈیکل کے شعبے کے جو لوگ ہیں وہ آئے دن ریسرچ کر رہے ہیں اور نئی ادویات، ایک کی جگہ پر دوسرا فارمولا، تیسرے کی جگہ پر چوتھا فارمولا، اور وہ کر کے وہ آپ حضرات کو چاہے وہ کیمیکل کی صورت میں ہو چاہے وہ نیچرل کی صورت میں آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں تاکہ ہم انشاءاللہ ہم دواؤں سے بھی بچ جائیں اور ہمارا وقت بھی بچ جائے اور بہت سے اپنی ایک صحت مند زندگی سے ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، کھانے کے دوران احتیاط کیا کرنی ہے؟ خاص طور پر وہ لوگ، سب سے پہلے میں خاص طور پر ان کی بات کروں گا جو معدے کے مریض ہیں، جن کو معدے کی پرابلم رہتی ہے، چاہے وہ معدے میں السر ہے، چاہے وہ معدے میں ان کو تیزابیت رہتی ہے، چاہے وہ ان کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، ان کو خاص طور پر کھانے کے دوران پانی یا کولڈ ڈرنک کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے آپ یعنی کہ اپنے آپ کے لیے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے بیماری میری طرف آ جائے اور یہ میرا معدہ ایسی طرح بیمار ہوتا رہے اور میں خوش ہوں اس پر، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر آپ احتیاط کر لیں گے، پانی نہیں پئیں گے کھانے کے دوران تو انشاءاللہ العزیز آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب ہمیں پانی سے روک رہے ہیں، ہمارا تو نوالا گلے سے وہ نیچے نہیں اترتا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، یو کے اندر ہمارے جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہی بچے آج کے جو جوان ہیں، آج کے والدین بن چکے ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، تو وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس پہلے رکھتے ہیں یا جوس کا گلاس پہلے رکھتے ہیں، بعد میں وہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ پہلے سکھلا دیں اور بتا دیں کہ بیٹا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پانی پینا ہے۔ ایک بات یہ کھانے کے دوران ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 01216677 اگر اس کی احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک صحت مند زندگی آپ کو ملتی رہے گی۔ اسی طریقے سے دوسری احتیاط یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ایشین کنٹری میں ایشین کنٹری سے جہاں جہاں ہم بلانگ کرتے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، وہاں ایک عام سی بات بن چکی ہے کہ کھانے کے بعد ہم فروٹ کھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ کب کھاتے ہیں؟ کھانے کے آخر میں۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جو کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے ہمیں فروٹ کھانا چاہیے، 1 گھنٹہ پہلے ہمیں فروٹ کھانا چاہیے، یہ اصولی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں اس میں کتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے اب آپ خود دیکھ لیں، تو یہ بھی ایک بے احتیاطی ہے، اس سے بھی احتیاط کریں تو انشاءاللہ ایک صحت مند زندگی ملے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ ہمارے کھانے کے دوران بے احتیاطی کیا ہے کہ ہم لوگ زبان کے چسکوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ چسکا چاہیے، مرچ مسالہ چاہیے، اگرچہ معدے کے مریض ہیں،
چسکا چاہیے، اگرچہ ہم جگر کی ہماری پرابلم ہے، ہیپاٹائٹس بی سی یہ جتنے ہیں، ہمیں چسکا چاہیے زبان کا، اگرچہ جو ہے ہمیں شوگر ہے، اور بھائی تھوڑا سا اس چسکے کو کنٹرول کر لو. ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی یہ جو زبان ہے نا، یہاں سے لے کر یہ جو منہ کا یہ حصہ اور یہاں تک، اس پر کنٹرول کر لو، صحت ہی صحت ہے. یہ بہت راز کی بات اور بہت گہری بات کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو منہ کا یہ حصہ ہے نا، زبان سے لے کر یہاں گلے تک، فرمایا اس پر اگر تمہیں کنٹرول ہو گیا نا، اور اس کو تم نے ٹرین کر دیا، اس پر تم ٹرین ہو گئے، تو سمجھو تمہیں صحت مند زندگی مل گئی. ہمارے یہاں کے جو چسکا ہے نا، اسی نے ہمیں جو ہے مریض بنا دیا. مختلف بیماریوں کا مریض جو ہے ہمیں اسی چسکوں نے بنایا. تو کوشش کریں کہ خاص طور پر مرچ مسالوں سے اور پیکٹ کے مسالوں سے پرہیز کریں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جتنی مائیں ہیں آج کل کی جو یہ ریسیپیز کے چکر میں نا، یہ فلاں ریسیپیز ہے اور فلاں ریسیپی ہے اور فلاں ریسیپی ہے، اس نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. تو بھائی کوشش یہ کریں کہ جتنا سادہ کھانا ہوگا اتنا ٹیسٹی ہوگا. جتنے مسالے ڈالیں گے اتنا اس کا ٹیسٹ بھی نہیں بنے گا. اگر زیادہ اس میں ٹیسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ماں جو باوضو ہو کر کھانا پکائے اور کھانا پکاتے وقت یاسین شریف پڑھتی رہے. واہ، کیا یاسین شریف یاد نہیں ہے تو آپ بولیں کہ قاری صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی یقین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یاسین شریف پڑھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو آپ دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. پھر بچے کھائیں گے بھی انشاءاللہ. اور سادے مسالے رکھیں اور تین کی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں. یہ ہے بے احتیاطی، جس کی وجہ سے اگر اس سے احتیاط ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے اور ایک پر لطف زندگی گزاریں گے.